فرمایا تنزیل من رب العالمین. کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا, کوئی روس والوں کی زبان ہوگی, کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی, میں خداوند کریم کا کلام ہوں. میں تمہیں کیا بتاؤں, آج ہماری توجہ نہیں, بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ذمہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, افسروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں پیروں فقیروں مولویوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اور کون سا قرآن کریم, میرے نبی تیرے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی, چاند سورج ستاروں کے نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی, درخت کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی خوشیوں کا نبی, اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. السلام علیکم پیارے دوستو, امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے فرقانی حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست اور ایموشنل کر دینے والا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اس بیان کو اگر آپ نے دھیان توجہ کے ساتھ سن لیا تو ضرور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئیں گی اور آپ کو کچھ معلومات ہوں گی. تو چلیے ناظرین کرام, اس بیان کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی, ہنس کے کہنے لگی ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو, پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا, 2.5 سال میں نے دودھ پلایا, قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا. شاہ فخر الدین شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد, وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی, خراسان چلے گئے. نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے, اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے. تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا. مسجد میں ایک بزرگ آئے, چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی تھی. بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے, پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا, رات دن چپ ہی نہیں کرتا, بڑا روتا ہے. اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ. یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے, اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے. بچہ خاموش. شاہ فخر الدین کہنے لگے جی حضرت جی اگر مہربانی کرو, اب تو یہ چپ ہو گیا, اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے, یہ گر مجھے ہی بتا دو. آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو, تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا. فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی, اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے, وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی. بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا, اتنا تعلق ہو گیا, اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی, پلیت ہو گئی, اس نے قرآن چھوڑ دیا, اور ناشی کا نشہ ٹوٹا, آدھی کی عادت ٹوٹی, اور روئے نہ تو کیا کرے. میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی, ایک آیت اس کان میں پڑھی, ارے اس کو نشہ مل گیا, بچہ خاموش ہو گیا. کبھی وہ مائیں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی. سارا جہان کہتا ہے کہ اگر ماں مسور کی دال کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا, کھاتی ماں بیمار بچہ. اگر اماں اچار کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے, اگر اماں گڑ شکر کھا لے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے. ارے کھایا ماں نے, بیمار بچہ. تو ساری دنیا کے طبیب اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ سرعت کر کے وہ گرم یا ترس جراثیم بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, جس کو جا کر کے بچے کو بیمار کر دیتے ہیں. لوگوں اچار کی ترسی بچے کے پیٹ میں جا سکتی ہے, گڑ شکر کی حرارت جا سکتی ہے, اور بتاؤں کی گرمی جا سکتی ہے, مسور کی دال کی شدت گرمی جا سکتی ہے. اگر یہی ماں قرآن پڑھ پڑھ کے دودھ پلائے, خدا کی قسم قرآن کا نور نہیں جائے گا. تکبیر, عظمت قرآن. ہم نے اللہ کے قرآن کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں قید کر دیا, اور ماں نے عظمت اٹھائی قرآن کی.
ایک بچہ ماں کا جب اسکول جاتا ہے صبح کو اٹھ کر پانی گرم کرتی ہے, اسے نہاتی ہے, منجن استعمال کراتی ہے, دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے, پھر سرما, سیاہی, تیل, کنگھی سب کچھ پورا کر کے بغل میں بستہ دیتی ہے. اور وہ بچہ بڑا چلاک ہو جاتا ہے, انگریز کی طرف چلا نا, یوں منہ کر کے کہتا امی پنسل بھی لے لی ہے, سیاہی کی پڑیا بھی لینی ہے, کاپی بھی ختم ہو گئی, ماسٹر بھی چندہ مانگ رہا تھا. 2-4 روپے مارے بغیر جاتا نہیں. اور اسی ماں کا جو بچہ قرآن پڑھنے جائے اور وہ برابر میں کھڑا ہو کے کہہ دینا جب وہ اسکول والے بچے کو نہلا رہی ہے, امی میرا بھی منہ دھو دے, میں مسجد میں جاؤں گا. من مسجد کی ٹوٹی تے دھو گی. مسجد کی ٹوٹی کہاں نہیں کھڑی, وہ کس واسطے؟ ایمانداری سے بتاؤ, اس بچے کا ذہن قرآن سے نفرت نہیں کھائے گا؟ اسکول پڑھنے والے کو پیسے مل رہے, اسکول والے بچے کے 10 جوڑے جوتیوں کے, 10 جوڑے کپڑوں کے, اور قرآن پڑھنے والے بچے کے پاس سارے سال جوتی نہیں. اس ماں کو کبھی شرم نہیں آئی؟ اللہ پاک کا کلام پڑھنے والا, مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والا ننگے پاؤں پھر رہا ہے. ایک دن ہمارے گھر میں ہوا, ایک بچہ اسکول جاتا تھا, اس نے یہی حال بنایا اور 5 روپے اماں سے مارے. تو چھوٹا بچہ بھی ہے, حافظ ہو گیا, وہ کہنے لگا چلو مجھے 1 روپیہ تو دے دو. میری گھر والی کہنے لگی تو کون سا اسکول جائے گا, مسجد میں جائے گا, چلا جا. تو کہنے لگا یوں منہ بنا کہ امی آج پتہ چلا اسکول والوں کو پیسے ملتے ہیں, قرآن والوں کو دھکے ملتے ہیں. خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں, اسکول والے بچے کو میں نے اسی دن روک دیا, بند کر دیا اسی وقت. ابتداً ذہن پر گندگی ہے قرآن کریم کی عظمت کی طرف سے ہمارے دماغ میں. اگر ہم ان بچوں کو یہ بتائیں اور سکھائیں اور ان کے ذہن پر یہ اثر اندازی کریں کہ قرآن خدا کا کلام ہے, اور خدا کہتا لوگوں بے وارثہ کلام نہیں, فرمایا تنزیل من رب العالمین. کوئی امریکہ والوں کا کلام ہوگا, کوئی روس والوں کی زبان ہوگی, کوئی برطانیہ والوں کی زبان ہوگی, میں خداوند کریم کا کلام ہوں. لوگوں تم نے میرا ادب کرنا ہے. فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اور لوگوں میں وہ مقدس کلام ہوں, وہ میں مالک کی کائنات کا کلام ہوں, مجھے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں, میرا تقدس مجروح نہ کرو. میں تمہیں کیا بتاؤں, آج ہماری توجہ نہیں, بڑے بڑے سرمایہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ذمہ داروں کے بچے قرآن نہیں پڑھتے, ڈاکٹروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, افسروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی, بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں پیروں فقیروں مولویوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی. اور کون سا قرآن کریم, میرے نبی تیرے نبی, عرشیوں کے نبی, فرشیوں کے نبی, چاند سورج ستاروں کے نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, پتھر کی ایک ایک کنکر کا نبی, درخت کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی خوشیوں کا نبی, اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں صحابہ کرام گواہ, شہنشاہ کائنات نے, 2 جان کے سردار نے, کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں, اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو, اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اب آتی ہے لوگوں, پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی, عملی بھی بغاوت کی, قولی بھی بغاوت کی. میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی, میں وہ خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْ
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شام کو سوئے آدمی، بڑے بڑے خوبصورت آدمی، بڑی بڑی حسینہ عورتیں، صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو، میں وہ خدا ہوں، واللہ عزیز ذو انتقام. میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق کے زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا، جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو. سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے. ظالمو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے. 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی. 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا. اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ. ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن کل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی، قاری، حافظ اکٹھی کر لیے. پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسی پاسے کر کے. ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں. فرمایا او لوگوں، میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے.
ٹیلی ویژن کی بیماری, VCR کی بیماری. بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا, حاجی صاحب آپ کے یہاں VCR, حاجی کیا کریں بس بچوں کا معاملہ ہے نا جی, بس بچے. یہ ٹھیک ہے, اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا, تیرے حج کا کیا بنے گا. جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا, جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا, جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا, اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی. شرم کرو, کچھ غیرت کو ہاتھ مارو. کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے. 80 سال کا بڈھا ہو نا, 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی استاد جی کوئی رونق کا کوئی نہیں, ٹیپ شیپ کوئی نہیں. قبر کی تیاری ہو رہی ہے, قبر وچ لکاں نے, سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں دے گانے دا عادی بنا کھڑے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. اور لوگوں صدیق کی کیا بات کرو, صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبیک کہا, نبی کے اعلان پر گردن جھکا دی, نبی کا دامن پکڑا, نبی کا لڑ پھڑا, حضور کی سنگت اختیار کی, ایسا ساتھ گیا, ایسا ساتھ گیا, آج تک واپس نہیں آیا. ایسا ہو, یار ہو تو ایسا ہو, یار ہو تو ایسا ہو. تو کبھی کچھ تو سوچا کرو. نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال, 52 سال عمر مبارک ہے. گھر میں ایک گھر والی ہے اور دروازے پہ 4 بیٹیاں ہیں. کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں؟ اتنی عمر ہو, گھر والی بھی ایک موجود ہو, 4 جوان بیٹیاں ہو. ابو بکر نے اپنی 6 برس کی لخت جگر کو اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا. اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تیرے دروازے پہ شادی کے لیے گورنر آ جائے تو محلے میں دھوم مچ جائے, اگر صدر آ جائے ملک میں دھوم مچ جائے, اور کم سے کم یہ تو دیکھا کر کہ دروازہ صدیق کا ہے اور دلہا امام الانبیاء ہے. تیری گھوٹ کے نظر تو پہ گئی, بوہے کے نظر نہیں پہنی. در صدیق دا ہے, گھوٹ کالی کملی والا ہے. تیرے بوئے تے امام الانبیاء گھوٹ بن کے گیا کھڑے, ان دروازے دی توہین نہ کر. ایک گھوٹ ناراض تھی ویسے تیرا بیڑا گرک ہو جاتا. تیرے کو رشتہ دارہ دی توہین نال کوڑ لگ دی ہے, امام الانبیاء کو نہیں لگ دی. کون سا ابو بکر جس نے مال بھی, آل بھی, جان بھی, سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ قربان کر دیا جس نے. جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس رات میں ہجرت ہوئی ہے, صدیق اکبر کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے. بڑی عمر کا آدمی تھا, آنکھوں سے بھی معذور تھا. صبح صبح آیا, آ کے اپنی پوتیوں سے کہنے لگا, بیٹیوں میں تو مر گیا رات بھر فکر میں, وہ تو ایک پھٹی کوڑی بھی چھوڑ کے نہ گیا ہوگا, وہ گیا ہے اپنے یار کے ساتھ اور پکا ہے وہ. تمہارا اس نے کوئی خیال نہیں کیا ہوگا, تمہارا گزر کیسے ہوگا. میں تمہارا دادا ہوں, تم میری پوتیاں ہو, تمہارا حال کیا بنے گا. جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دادا تو اس غم میں مرے گا. ہمارے گھر کی دیوار میں کھڈا سا بنا ہوا تھا جس میں ابا روپے پیسے رکھا کرتا تھا. ہم نے وہاں ٹھیکرے بھرے, اوپر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیا کہ نہیں نہیں دادا, اس مرتبہ تو کمال کر دیا ابا جی نے, بڑا ہی مال چھوڑ کے گئے.
तो हजरत अस्मा सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है सबकी। अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए। दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, ताकत सिद्दीक, बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाए, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाए जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करे, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है, हैं? ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है? तू कौन है इतराज करने वाला? जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया, मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं? आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया, मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं। ऐ शेर खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया, हुजूर के बिस्तर पे, सब कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। सारे कहते हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे, जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? माँ को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमामुल अंबिया के पीछे सारा मक्का लगा हुआ है। अगर बिलाल साथ होता तो खतरा था, सुहैल होता तो खतरा था, सलमान फारसी होता तो खतरा था। हजरत अली ने ये साबित कर दिया, अगर मैं साथ होता तो खतरा था। अब साथ क्योंकि अबू बकर है, लिहाजा खतरा ही कोई नहीं। अली को नींद आ गई। नबी को थोड़ा भी खतरा हो, नबी की जान का खतरा हो, नबी के माल का खतरा हो और नबी की किसी बात को भी खतरा हो, शेर खुदा को नींद आ सकती है। इसीलिए तो नींद आ गई कि जब अबू बकर के घर पहुंच गए, फिर पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का भेजा हुआ सिद्दीक एक तरफ। अली को तो इतना इत्मीनान है कि नींद आ गई और तू इतना बेचैन है कि अब तक दबड़क दबड़क करते फिरता है।
अपने हुजरे से निकलते हुए अल्लाह से पूछा, या अल्लाह अब जाऊं कैसे, कहां जाऊं? हम सब लोगों का ये अकीदा है कि नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर लब कुशाई भी नहीं करता। नबी यूं कदम उठाकर जब तक खुदा इजाजत न दे जमीन पे नहीं रखता। मैं कहता हूं नबी सांस अंदर ले जाता है तो अल्लाह से पूछकर, बाहर लाता है तो अल्लाह से पूछकर। नबी ने पूछा, या अल्लाह रात तो बड़ी खतरनाक है, चारों तरफ ये मिले जुले खड़े हैं, आपस में नंगी तलवारें लिए हुए, अब मैं जाऊं कैसे, जाऊं कहां? अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सारे कहो अल्लाह, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। तुम भी बेनियाज मानते हो? मगर दिल से बहुत कम मानते हैं हम लोग। बेनियाज वो होवे और हम कब्रें चाटते फिरे। ना किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर फकीर के पास बैठ के मैं दुआ मांगना, या अल्लाह साना हजरत फौत हो जाए, हमारे हजरत साहब रुखसत हो जाए, थप्पड़ मारेगा तेरे घरों खाना में, चाट लगेगी, मरने पे कोई राजी नहीं। और जो 4 गज जमीन के अंदर चला गया तो उसको भी बेनियाज मानता है, जो 1 सेकंड के लिए कभी सोया नहीं, तेरी हर वक्त परवरिश करता है, तुझे माँ के पेट से लेकर लहर तक पालता है, वो बेनियाज नहीं? अबू जहल आया और कहने लगा अपने चेलों से कि यहाँ एक खूह बनाओ और ऊपर काने रखो और मिट्टी डाल दो, जब वो नबी यहाँ से गुजरेंगे धड़ाम से गिरेंगे और तुम पथराव करना, खूब मारना। चला गया कहकर, इसलिए मैंने कहलवाया था अल्लाह बड़ा बेनियाज है। फिर खोपड़ी में खुजली उठी, वापिस आया, कहने लगा ख्याल करना जब तुम पत्थर मारोगे ना, वो हम में से किसी का नाम लेगा, मैं फलाना हूं, छोड़ियो ना, छोड़ना नहीं, तुमने सदका जारी रखना है। जाके सो गया, आंख खुली, देख के तो आऊं, पहरेदार सो ना गए हो, ध्यान रहा नहीं कुआं कहां था, धड़ाम से गिरा और पत्थर बजने लगा और ना मारो मैं अमर इब्ने हशाम हूं। वो कहने लगा साडा चौधरी सही आखदा सी, दे मार मार खोपड़ी गंदी कर, बड़ा बेनियाज है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इल्लामिया से पूछा, इलाही अब कहाँ जाऊं? आवाज़ आई मेरे महबूब, तेरी नबूवत का डंका मैंने 1,24,000 नबियों से बजवाया, पूरी दुनिया से बजवाया, पर तेरे साथ जो लगा हुआ है मेरे सिद्दीक के मर्तबे का भी लोगों को पता चल जाए। बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, अमर इब्नुल आस तेरे दरवाजे पे आया। ओ काली कमले वाले, हिजरत वाली रात है, आज अबू बकर के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले जाओ ताकि दुनिया को पता चले मकाम सिद्दीक क्या है। तशरीफ ले आए, दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े ही आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो, अगर तवज्जो है तो चलो, मेरी ना मानो, उलमा किराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्ददिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्ने खलफ, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गुल्फारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आजम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि
مکے والوں نے بھی جدائی نہیں مانی اور آئے ہیں رسپت دی. اللہ اللہ واہ ابو بکر تیری آل پہ قربان ہو جاؤں. سرکار جب تشریف لے جانے لگے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی چھوٹی سی بچی ہے, یوں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا, فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں. نہیں میرے آقا. دروازے پر دستک ہوئی تشریف لے جانے کے بعد, وہ پوری پارٹی نہیں پارٹا آ گیا مکے والوں کا, پارٹا آ گیا مکے والوں کا. اور سیدہ اسما کا تو انتظار تھا نا. یوں آنکھیں ملتی ہوئی بچی باہر نکلی. انہوں نے کہا کاکی جی صحیح, پھر ابا کتنے ہے, تھوڑا نبی کتنے ہے. آخر نبی کیوں, تیرا میرا بال ہوئے ہاں یا تیری میری بہن جی ہوئے ہاں تو کم از کم یہ ہو کم تو کرے. میں تو ستی پئی ہوں, میں کو کیا پتا, شام کو ٹکر کھاتا میں لمبی تھی گئی ہوں, میرے کو کچھ پتا نہیں. گھر آیا کو پوچھو ابو بکر تیری اولاد کون موت بات کی بھی قائل نہیں. کہنے لگی او مکے والوں, مکے کے چادریوں تم تھوڑے ہو, مکے کے سارے نوجوانوں کو بلا کے لاؤ, مکے کی ساری طاقت کو جمع کرو, مکے والوں کو اکٹھا کرو, اور میرا یہ چیلنج ہے تم ابو بکر کی بیٹی سے کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. تم اس ابو بکر کو نہیں مانتے, میں تو کہتا ہوں اس کی اولاد کے غلاموں کے غلام بنو. ارے جس گھر کی بچیوں کا یہ عالم ہو اس گھر کے مردوں کا کیا حال ہوگا. اور یہ بات باتوں میں ختم نہیں ہوئی, تلک کلامی ہوئی. اسما نے ذرہ برابر پہلو نہیں بدلا, یہ بھی نہیں کہا کہ صبح بتاؤں گی, کم سے کم جان بچا کر اندر جا کے کنڈی لگا لیتی. میں اپنی امی سے پوچھ کے آتی ہوں, اس بہانے سے اندر سے کنڈی لگا لیتی. مگر اسما جانتی تھی اگر میں نے کنڈی لگائی تو میرے باپ پر کہیں لوگ بزدلی کا الزام نہ لگا دیں. تو سب تو کھسک ویندے ہو نا. ہائے ہائے, انہی لوگوں کے ماننے والے تھے یہ لوگ. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ خالق دین حال کراچی میں طلب کر لیا گیا. حضرت نے فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جتنے تسا حضرات اخبار میں پڑھ دے ہو نا, فلانا سر فلانا سر فلانا سر, انہاں دے ساری سر ہیں, انہاں دے پیر کوئی نہیں, تلو کوئی سا کوئی نہیں. اے انہاں سوجا کو انعام ملا انگریز میں مادے تھوک چکر دا, انگریز آجے گھوڑا دی لیگ چکر دا. نہ انہاں کو القاب ہوئی میں دے گئے, اے انہاں دے مامے لگ دے. آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا. ہر تحریک ہم سے چلی, ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی, خلافت کی تحریک ہم نے چلائی, شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی. نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں. ٹکڑی جی ہوتی ہے نا, یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی. اور بڑا عجیب انداز مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں. افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے, کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا, اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ بدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا, یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو.
जज कहने लगा मौलाना मालूम है इसकी क्या सजा है? फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। मैंने तो कुरान भी माल्टे की जेल में चक्की चलाते चलाते याद किया है। सजा दे। उसने कहा सजा फांसी है। अल्लाह! शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रख दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। नगा कफन को आपको यहाँ भी गवर्नमेंट दे देती, फरमाया मैं अपने खुदा के यहाँ इंग्रेज गवर्नमेंट का कफन पहन के भी जाना पसंद नहीं करता। और फरमाया मसाइब में उलझ कर, मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मसाइब में उलझ कर मुस्कुराना मेरी फितरत है। मुझे अपनी नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता, और निगाहें जिनकी पड़ जाती हो मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माजी के अफसानों को दोहराना नहीं आता। मुझे कोई परवाह नहीं, सजा दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। खिलौना समझकर बर्बाद न करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। और शेख मदनी अदालत से निकलते हुए कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, लगा ले जोर जितना बाजुए कातिल में है। और हम बुज़दिलों की औलाद नहीं, हम छुपने वालों की औलाद नहीं, हम टुकड़ेलों की औलाद नहीं, हम हलवा चाट लोगों की औलाद नहीं। खुदा की कसम हम तो उन हीरों की औलाद है जिन्होंने पूरी दुनिया के कुफर का मुकाबला किया। मिर्जाई यानी हर सरहद पे, मिर्जाई वाली सरहद पे हम लड़े, ईसाइयों की सरहद पे हम लड़े, सहाबा के दुश्मनों के मुकाबले में हम लड़े, आर्यों के मुकाबले में हम लड़े, कुरान की तौहीन हुई हम लड़े, मुनकिरीन हदीस की ने तौहीन की तो हम लड़े। और खुदा की कसम हमारे सामने आए तौहीन करके दिखाए, इधर आ जालिम उधर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिधर आजमा। हम कोई मरे हुए लोगों की औलाद नहीं, हम तो उन बुजुर्गों की औलाद हैं। दिल्ली से लेकर पानीपत तक, दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक, दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई टहनी ऐसी नहीं जिसमें किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। और जिस टहनी से पूछा अरे क्या कमाया, आवाज आई फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। हमें तो इस बात का फख्र है कि क़यामत का दिन होगा, अदालत खुदा की होगी, जालिम लोग होंगे, मजलूम हम होंगे। कौन सी वो बात थी जो अल्लाह वालों ने न की? आज मैं कहता हूँ पाकिस्तान के कुआमालों को, अफसरों, तुम्हारी अफसरी शाह इस्माइल शहीद के खून के सदक़े में है। और लोगों आज तुम्हारी दौलत मुजद्दिद अल-फैज़ानी सरहंदी के कैद के सदक़े में है। आज जो तुम्हें मिला हुआ है शेखुल हिंद के कोड़ों का सदका है, हुसैन अहमद की चक्की पीसने का सदका है, अताउल्लाह शाह बुखारी की जेल का सदका है। तुम उनको मानते नहीं हो? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जेल में है, गंदम पीसने के लिए मिलती है। बुखारी सुबह को आटा दे देता है, इंतजामिया का ख्याल है कि बुखारी चक्की नहीं चलाता। एक दिन सुपरडेंट जेल ने पिछली रात को छापा मारा, देखता क्या है, बुखारी बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है।
उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है, मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी फरमाते थे, गाजी इल्मुद्दीन मरहूम को जब मियाँ वाली जेल में लाया गया, फांसी की कोठरी में रखा गया, मैं मुलाकात के लिए गया और जेल के सुप्रीडेंट से कहा कि एक हमारा कैदी है, मुझे मुलाकात करा दो। वो रोने लगा और कहने लगा, मौलाना उसे कैदी ना कहो। तो ये तो कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान था। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कारी हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के अंदर जब तक भी अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।